بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا طیرۃ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وخیرھا الفال، بدشگونی سے بہتر فال ہے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، وما الفال، کہ فال کیا چیز ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنے وہ فال ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں فال، نیک شگونی اور بد شگونی کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیرہ، بد شگونی اسلام میں جائز نہیں ہے، بد فالی، بد شگونی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بد شگونی سے بہتر ہے فال لینا۔ فال لینا یعنی نیک شگون لینا، فال لینا، نیک شگون لینا، یہ اچھی چیز ہے۔ اب بد شگونی اور نیک شگونی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بد شگونی تو سمجھ میں آتا ہے، نیک شگونی کیا چیز ہے؟ فال کیا چیز ہے؟ فال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد شگونی سے بہتر ہے فال، تو فال کہتے کسے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فال کا مطلب ہے تم کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے، اچانک تمہیں کوئی اچھا نام سنائی دیا تو اس سے تمہیں خوشی ہوئی، تو یہ ہے فال۔ فال جائز ہے اور بد شگونی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں آپ اس کو تھوڑا اور اچھے انداز میں سمجھیے، ایک ہے بد شگونی اور ایک ہے نیک شگونی۔ انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا، اچانک سے راستے میں بلی آ گئی، تو اب سوچنے لگا کہ ارے راستے میں بلی آ گئی، میرا کام نہیں بنتا، اب پریشانی ہو جاتی میرے کو۔ یہ بد شگونی ہے، یہ بد شگونی ہے۔ کسی چیز کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ اب یہ میرا کام نہیں ہوتا، مصیبت آ گئی میرے راستے میں، یہ سوچ کر کام کرنے سے رک جانا، یہ بد شگونی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی شخص کو منحوس سمجھنا، ارے انہیں آ گیا گھر کے اندر، اب کیسا بھی کام بگڑتا، یہ بد شگونی ہے۔ سفر کا مہینہ آ گیا، ارے سفر کا مہینہ آ گیا، اس میں کوئی بھی اچھے کام نہیں کرنا، سب خراب ہو جاتا، یہ وقت کے ساتھ میں بد شگونی ہے۔ بلی نے راستہ کاٹا، اب ہوتا اس میں کام، مصیبت آتی چاہتی، یہ جانوروں کے تعلق سے بد شگونی ہے۔ تو یہ جو بد شگونی ہے، بد فالی اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس کے بالمقابل فال لینا جائز ہے، نیک شگون لینا جائز ہے۔ نیک شگون سے بھی مراد یہاں پر صرف اتنا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے تھے، اچانک کانوں میں کوئی اچھا لفظ پڑ گیا، کوئی اچھا نام ہمارے کانوں میں آ گیا، اچانک سے سنائی دیا، تو اب اس سے ہم سوچ رہے چلو اچھا ہوتا ہوں گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کے زمانے میں چل رہا، اچانک سے کسی نے، وہ بیمار ہے تو اچانک سے کسی نے کسی شخص کو پکارا، وہاں سے کوئی شخص جا رہا تھا جس کا نام تھا سالم نام تھا، تو اس نے اس کو پکارا یا سالم، اور وہ آواز سالم نام کی اس کے کانوں میں پڑی بیمار کے، تو انہیں سوچ رہا اب میں اچھا ہو جاتا ہوں گا۔ کہکو سالم کے معنی ہے سلامتی والا، تندرستی والا، بہتری والا، خیر والا، تو وہ بیماری میں چل رہا تھا، سالم نام سنا تو اس کے دل میں نام سنتے ہی آیا، ارے اللہ تعالیٰ میرے کو شفا دے دیتے ہوں گے، ایک دل میں امید بندھی، بس یہ ہے۔ اسی طریقے پر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، وہ ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے اچانک کسی نے کسی شخص کو پکارا جس کا نام تھا واجد، پکارا یا واجد۔ واجد کے معنی ہیں اے پا لینے والے شخص، کسی اور کو پکارا یا واجد، اے پا لینے والے شخص، یا اسی کو پکارا یا واجد، اے پا لینے والے شخص۔ تو واجد نام کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ارے اب میرے کو چیز مل جاتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ چیز میرے کو ملا دیتے ہوں گے، اس کو بولتے فال، اس کو بولتے ناموں کے ذریعے سے نیک شگونی لینا، ناموں کے اچھے میننگ کے ذریعے سے نیک شگونی لینا، یہ جائز ہے اسلام کے اندر۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا نام سننا بہت اچھا لگتا تھا، اچھے معنی والا نام سننا بہت اچھا لگتا تھا. بات سمجھ رہے نا؟ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ بدشگونی ناجائز ہے، نیک شگونی نیک فالی جائز ہے، ایسا کیوں؟ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ بدشگونی میں کیا ہوتا، بندے کا اللہ پر سے یقین کم ہو جاتا. بدشگونی میں اس کی وجہ سے ہوا، اس کے قدم پڑے ایسا ہوا، بلی راستہ کاٹی اس لیے ایسا ہوا، وہ ویسا کرنے کی وجہ سے ویسا ہوا، تو بندے کا اللہ پر سے یقین کم ہو جاتا اور بندہ اس کام کو کرنے کے بجائے اس کام کو چھوڑ دیتا. یہ بدشگونی میں ہوتا. نیک فالی میں ایسا نہیں ہوتا. نیک فالی میں بندے کو اچھا نام کانوں میں سنائی دیا تو بندہ سوچتا ارے بھائی اب وہ کام ہو جاتا ہوں گا میرا، سوچ کے کام سے رکتا نہیں، بلکہ امید بنتی تو کام کرنے لگتا اور اس کا اللہ پر یقین بنتا، اللہ کے بارے میں اس کو اچھا گمان ہوتا. بدشگونی میں اللہ پر بدگمانی ہوتی ہے اور نیک فالی میں اللہ پر حسن ظن ہوتا ہے، اچھا گمان ہوتا ہے. تو یہاں یقین بنتا ہے، یہاں حسن ظن ہوتا ہے، اس لیے وہ جائز ہے، اور یہاں پر اللہ پر یقین بگڑ رہا ہے اس لیے وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اب فعل کی کچھ شکلیں الگ سے بھی لوگوں میں چلتی ہے. فعل کی مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اچھا نام سنا، نام ہی اچھا سنا، اس کے میننگ ہی اچھے ہیں، تو اس سے ہم نے فعل کھلا، ہم نے اس سے نیک فالی لی، یہ ٹھیک ہے، اوکے ہے. بعض اوقات بعض چیزیں ایسی رہتی اس کی ذات میں اچھے میننگ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے رزلٹ نکال رہے. رزلٹ مثال کے طور پر بعض لوگ فعل کھلوانے کے لیے کسی ٹائم پہ آتے تھے، آج بھی کہیں کہیں ہوں گے، ساتھ میں طوطا لے کر کے آتے اور طوطے کے ساتھ میں کچھ کارڈز رکھے ہوئے رہتے، بولتے کہ بھائی آپ کیا ہے، جو بھی طریقہ رہتا ان کا، طوطا ان کو کوئی کارڈ اٹھا کے دیتا تو اس میں دیکھ کے تمہارا کام ہوتا نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہوتا، وہ دونوں بھی اسی کی بیس پر فیصلہ ہوتا، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. یہاں پر نیک فالی بھی بد فالی بھی دونوں ناجائز ہے یہاں، کیونکہ یہاں یقین کے بگڑنے کا بھی چانس ہے. اس لیے طوطوں کے ذریعے سے فعل کھلوانا یہ صحیح نہیں ہے. عربی میں یہاں پر جو لفظ آیا بدشگونی کو منع کرنے کے لیے، وہ عربی میں لفظ یہاں پر ہے طیارہ. طیارہ عربی میں، اور طیارہ کے معنی آتے اڑانا، اڑانا. عرب کے زمانے میں کیا تھا، زمانے جاہلیت میں عرب میں وہ لوگ کوئی کام کرنا چاہتے تھے، بڑا کام، تو پرندے کو اڑاتے تھے، اڑا کے دیکھتے تھے کہ پرندہ رائٹ گیا لیفٹ گیا، رائٹ گیا تو کام کرنا، لیفٹ گیا تو نہیں کرنا. پرندے کو اڑا کے وہ اپنا فعل کھلوایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو منع کیا. لا طیارہ، پرندے کا اڑانا اور اڑا کر اپنے کام کا کوئی فیصلہ لینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بدشگونی کا بھی اندیشہ ہے، بدشگونی کا بھی ڈر ہے، اس سے منع کیا. تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. کسی شخص کو، کسی وقت کو، کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور اس سے بدشگونی لینا ناجائز. کوئی اچھا نام سننا اور اس سے فعل لینا، نیک فعل لینا، یہ جائز ہے. اچھا نام، اچھا لفظ، اچھی بات، نام، ورڈز، یہ جائز. ان دونوں سے ہٹ کے تیسری چیز، پرندوں کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنے بارے میں، فیوچر کے بارے میں فعل کھلوانا، ہوتا نہیں ہوتا، یہ آئے تو ہوتا، وہ آئے تو نہیں ہوتا، ایسے والی جو بھی چیز ہوگی ایسے والی، وہ ناجائز ہے، کیونکہ وہاں بدشگونی ہے، اللہ پر سے یقین کے ہٹنے کا اندیشہ ہے. بہرحال بدشگونی ناجائز. اچھے ناموں کے ذریعے سے اچھی امید، اچھا گمان رکھنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. نحوست، منحوسیت کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی ہے، سب اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں. کسی نے کہا نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں. ٹھیک ہے. اللہ پر یقین رکھنا ہے، یقین کو بنانا ہے. تو دعا فرمائیں اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اچھی چیزوں پر یقین رکھنے کی، اور جو بھی ہمارے حق میں بظاہر بری چیز نظر آئے، بظاہر برے فیصلے نظر آئیں، بظاہر تو وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.